عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں، نیکیوں میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ کا بھی اچھا گزرا ہوگا، اور آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے سنسیریٹی نہیں ہو، اخلاص نہیں ہو، تو وہ کام پھر اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹڈ ہے نا، مردود ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کریں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا، اللہم آمین۔ چلیے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے، اور آپ کو گروپ میں ٹائپ کر دیا گیا تھا انشاءاللہ جو آپ کا نیکسٹ جس نمبر 7 کا جو تھرڈ کوارٹر ہے وہ آپ کی 12 جون ہے نا، انشاءاللہ 12 جون اس کی ڈیٹ ہے۔ تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ساتھ ساتھ اپنی پریکٹس شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی 12 جون آپ کا انشاءاللہ تھرڈ کوارٹر 7 جو اس کا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد جون میں ہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی نا کم سے کم 7 آپ کا پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ تو بچوں کی شاید 27 لاسٹ ہے یا کیا ہے، 29 ہے، تو میں چاہ رہی تھی اس سے پہلے نا آپ کا لے لیا جائے تاکہ آپ کم سے کم 7 جو سے نا فارغ ہو جائیں۔ تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ ہم اپنی ریسیٹیشن کی طرف چلیں گے۔ آپ سب ریڈی انشاءاللہ، اپنا گروپ اپنا ٹائم پہ کیجئے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے یا جسے کہا جائے آپ کا روٹ پڑھتے ہیں، یا آپ کا جو بھی دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، کیونکہ آپ کی دعائیں بھی پینڈنگ پہ جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹیسٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ کس نے کھول لیا ہے ون ٹائپ کیجئے، مصحف کس نے کھولا، آج ہم کہاں سے کہاں تک کریں گے؟ ٹھیک ہے سسٹر شازیہ آپ نے کھولا، ٹھیک ہے الحمدللہ، الحمدللہ گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ سورہ اعلیٰ نام آیت نمبر انشاءاللہ 141 سے لے کر 147 تک کی ریسیٹیشن، پھر اس کا لفظی ترجمہ، اور آپ میں سے جن سسٹر کی باری ہے پلیز آپ ریڈی رہیے گا آج آپ کے گروپ میں جس کی بھی باری ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل
الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك إلا ما حملت ظهورهما الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए इंशाल्लाह इन्हीं आयात का लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आप में से कोई भी एक वॉलंटियर कर ले लाइक रूट वर्ड्स के लिए इंशाल्लाह, और फिर आप में से जिन सिस्टर की बारी है प्लीज़ रेडी रहिएगा इंशाल्लाह।
चलिए, वहुवल्लज़ी और वही है अल्लज़ी जिसने अंशअ पैदा किए जन्नातिन, ये जन्नात जो है जन्नतुन की यानी बागात के लिए आता है, ये जमा है तो आपने बाग नहीं लिखना, बागात लिखना है। मअरूशातिन छतरियों पर चढ़ाए हुए, वगैरह और बगैर मअरूशातिन छतरियों पर चढ़ाए हुए, वन्नख्ल और खजूर के दरख्त, वज़्ज़रअ और खेती मुख्तलिफन मुख्तलिफ है, उकुलुहु फल उसके, वज़ैतूना और ज़ैतून, वरुमाना और अनार, मुतशाबिहा आपस में मिलते-जुलते, वगैरा और ना मुतशाबिह मिलते-जुलते। कुलू खाओ मिन समरिही उसके फल में से, इज़ा अस्मरा जब वो फल लाए, व आतू और दो हक़्क़हु हक़ उसका, यौम हसादिही उसकी यानी उसकी कटाई के दिन ना या दिन उसकी कटाई के, वला और ना तुसरिफू तुम इसराफ करो, इन्नहु बेशक वो ला नहीं युहिब्बु नहीं वो पसंद करता अल मुसरिफीन इसराफ करने वालों को। व मिनल अनआमी और मवेशियों में से, ये नाम की जमा है, अला नाम, ठीक है, अन्नाम की जमा, मवेशियों में से हमूलतन कुछ बोझ उठाने वाले, व फरुशा और कुछ ज़मीन में लगे हुए, कुलू खाओ मिम्मा उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाहु रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वला और ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो। तो जितने भी ज़माइर है ना आपने उसका ट्रांसलेशन मिस नहीं करना, ठीक है? तत्तबिउ तो तुम पैरवी करो। खुतुवात शैतान शैतान के कदमों के, ये खुतवतन की जमा है, खुतुवात ये जमा है। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुम दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। समानियत अज़वाज 8 किस्में हैं, मीना दअनी भेड़ में से, इस्नई 2, व मिनल माज़ी और बकरी में से, इस्नई 2। कुल कह दीजिए अज़करैन क्या वो नर, हर्रम उसने हराम किया, अमिल उन्सयैन या 2 मादा, अम्मश्तमलत या वो जो मुश्तमिल है, अलैहि उस पर, अरहामुल उन्सयैन रहम दोनों मादा के, नब्बिऊनी बताओ मुझे, बेइल्मिन साथ इल्म के, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे, वमिनल इबिली और ऊँटों में से, इस्नैन 2, वमिनल बकरी और गाय में से, इस्नैन 2। कुल अज़करैन कह दीजिए क्या वो दो नर यानी क्या दो नर, हर्रम उसने हराम किए, अमिल उनसायैन या दो मादा, अम मुश्तमलत या वो जो मुश्तमिल है, अलैहि उस पर, अरहामुल उनसायैन रहम दोनों मादा के, अम या कुंतुम थे तुम, शुहदा ये शहीद की जमा, गवाह, इस जब वस्फाकुमुल्लाहु ताकीद की या वसीयत की तुम्हें अल्लाह अल्लाह ने, बिहाजा इसकी, फमन तो कौन, अज़लमु बड़ा जालिम है। अब यहाँ पे ना आपने अज़लमु अफ़अलु का वज़न है, तो अगर आपने बड़ा नहीं लिखा ना या सबसे बड़ा नहीं लिखा तो फिर आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक है? तो इसको आप देखिएगा, सिर्फ़ ज़ालिम नहीं लिखना, बड़ा, सबसे बड़ा ज़ालिम है या बड़ा ज़ालिम। मिम्मन उसमें उससे जो इफ्तरा घड़ ले अलल्लाहि अल्लाह पर, कज़िबन झूठ, लियुदिल्ल ताकि वो भटका दे। देखिए यहाँ पे ली का भी ट्रांसलेशन है, या का भी है, और दल्ला युदिल्लु ये इसका जिसे कहा जाए मुदारे का भटकाना, ताकि वो भटका दे। तो कोई आपका ट्रांसलेशन मिस नहीं होना चाहिए। अन्नास लोगों को, बिगैर इल्म बगैर इल्म के, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं यहदी वो हिदायत देता, अल कौम ज़ालिमीन उन लोगों को जो जालिम हैं। कुल ला कह दीजिए ला नहीं, अजिदु मैं पाता, फी माँ उसमें से जो ऊहिया वही की गई, इलैया मेरी तरफ। अब यहाँ पे भी देखिए लास्ट टाइम किसी की मिस्टेक आएगी ना, तरफ से नहीं करना, यहाँ जो है ना शद के साथ है, इला नहीं है। अगर इला होता तो आप सिर्फ तरफ कर देते, लेकिन इलैया मेरी तरफ, ठीक है? तो मेरी का ट्रांसलेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। मुहर्रमन हराम की गई, हर्रमा युहर्रिमु ये मुहर्रम, ये क्या है? ये आप कहेंगे कि ये मफ़ऊल है, इसीलिए रा के ऊपर क्या आ रही है? फ़तहा आ रही है, यानी हराम किया गया, हराम की गई, अला ताइमिन किसी खाने पर, यतअमुहु जिसे वो खाए, इल्ला मगर इन ये के, यकूनु वो हो,
میتتن مردار او یا دمن خون مسفوحن بہایا ہوا او یا لحم گوشت خنزیر کا فإنہ تو بے شک وہ رجسن ناپاک ہے او یا فسقن نافرمانی احلا کی پکارا گیا لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کی بھی جسے فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا غیر نہ باغن سرکشی کرنے والا ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا فإن تو بے شک ربک آپ کا رب غفور بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے وعلی الذین اچھا رحیم کے اندر بھی دیکھیے نہایت یا بہت کا ٹرانسلیشن مس نہیں ہونا چاہیے صرف رحم کرنے والا نہیں فاعل کا وزن ہے ٹھیک ہے ایگزیجریشن ہے بہت زیادہ نہیں یا نہایت رحم کرنے والا ٹھیک ہے وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دیا کس نے ہم نے نہ ہم نے کلا ہر ذی ظفورن ناخن والے ومن البقری اور گائے میں سے والغنمی اور بکری میں سے حرمنا حرام کی ہم نے علیہم ان پر شحومہما چربیاں ان دونوں کی الا مگر ماں جو حملت اٹھایا ہو ظہورہما ان دونوں کی پشتوں نے اول حوایا یا آنتوں نے او یا مختلطہ یا جو مل جائے اختلاط یہی ورڈ ہے بعزم 7 ہڈیوں کے ذالی کا یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے اب اس میں بھی یہ دیکھیں جزا کا مطلب بدلہ نہ ہم نے ہم انہیں ببغیہم بے وجہ ان کی سرکشی کے اب یہ جو با ہے یہ وجہ بتا رہی ہے ٹھیک ہے ببغیہم تو یہ پہلا جو با ہے وہ بیسیکلی وجہ بتا رہی ہے اور ہم یعنی ان کی وَإِنَّا اور بے شک ہم لَصَادِقُونَ البتہ سچے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ نے لام تاکید کا آیا آپ نے کہا سچے ہیں یا سچ بولنے والے ٹھیک ہے لیکن لام کا ٹرانسلیشن مس ہونے سے 0.12 نمبر کٹ جائیں گے فَإِن پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو فَقُل تو کہہ دیجئے ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ وسیع رحمت والا ہے ٹھیک ہے ذو کا مطلب والا رحمت وسیع واسعتن تو واسعتن یعنی وسیع ولا اور نہیں یردو پھیرا جا سکتا ردا یردو یعنی یہ پیسو وائز ہے پھیرا جا سکتا پھیرا کرتے ہیں یا پھیرا یہ نہیں ہوگا ٹرانسلیشن آپ نے پورا پھیرا جا سکتا بأسہ عذاب اس کا عن القوم مجرمین ان لوگوں سے جو مجرم ہیں چلیے آپ میں سے کوئی بھی ایک والنٹیئر کرے اور انشاءاللہ ہم انہی آیات کو تھوڑا سا لائک اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں کون کرے گا شابش کوئکلی آ جائیے جو بھی کر میں رہا کر لیتی ہوں گروپ ورک کے لیے سسٹر فاطمہ ہے جی چلیے جی جی اوکے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک چلیے آیت نمبر دیکھتے ہیں انشاءاللہ 141 میں دیکھیے تھوڑا سے نئے ورڈز آ رہے انشاء نون شین حمزہ شاباش بارک اللہ نون شین حمزہ معروشاتن عین را شین شاباش عین را شین ٹھیک ہے والنخلہ نون خالام نون خالم ٹھیک ہے والزرع زائی را عین شاباش زائی اور را اور عین ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں والزیتون زیتون زیاتا ٹھیک ہے زائی یا تا ٹھیک ہے اور رومان را میم نون شاباش را میم نون متشابہہ شین بہا شین بہا ثمرہ تا میم را تا میم را حصادہ ہا صاد دال صاد دال ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا یہ تحمل سے ہے آپ کو پتہ ہے اچھا خطوات الشیطان ہا خطوات تو واو ہاں تو انواع ٹھیک ہے شاباش سمانیتا تا میم نون تا میم نون مینا الضعنی الضعنی اس کا بتائے گا یعنی
ضاد حمزہ نون. शाबाश, दौद हमजा नून. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. या तो आपको आता है उनसाइन मुश्तमदन हम. ठीक है, आगे आ जाते हैं. सब ये सब तो आपको आता है उनसाइन से, ये वही वर्ड है. अच्छा, नीचे आते हैं. आयत नंबर देखिए, ये तौम का भी आपको आता है. मसफूहन बताइए, दमम मसफूहन. कौन सी आयत से पढ़ो? ये आयत नंबर 145 में से मैंने ओके. मसफूहन. सीन फा हा. सफा, बिल्कुल बहता हुआ ना, सीन फा. हाँ, ठीक है. खिंजीर. खंजीर. खा नून जाई या रॉ. अ, हाँ, पूरा अच्छा रुबाइया. पूरा. ओके. खा नून जाई रा. बराबर. आगे आते हैं. तो रॉ तो आपको आता ही है. बागिन बताइए. बगी से बा गैन या. ठीक है, बागिन या वो भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. जुफुरिन. जी जुफुरिन. ज़ाद फा रा. गौ फा रॉ. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. आगे देखते हैं. शुहुमहुमा. शीन हामीम. शीन हामीम. ठीक है. ये तो आप कर चुके हैं. हाँ नहीं, जुहूरुहुमा ये भी बता दीजिए. ज़ाद हा रा. ज़हारा. ठीक है. अब अल हवाया. अल हवाया. हा वाओ हमजा. हाउ वाउ हमजा नहीं. हा वाओ या. हाउ वाउ या. ठीक है, आगे ओके. आते हैं. ये बगी नहीं, ये तो आपने अभी बता ही दिया. ठीक है, बस बाकी बासुहु बताइए. लास्ट में बिल्कुल 147 की आयत के ना. बासुहु अनिल कौमिल मुजरिम. बा हमजा से. बा हमजा सीन. बारकल्लाहु फिक. चलिए, इंशाल्लाह इन्हीं आयात को थोड़ी सी इंशाल्लाह तजवीद देख लेते हैं. फिर आप में से जिन सिस्टर की बारी है, प्लीज गेट रेडी रहिएगा. पहली आयत को देखिए. वहुवल्लज़ी. वहु हर एक को टाइम दीजिएगा. वल्लज़ी लाम को ट्वाइस सेट कीजिएगा. लाम पे शद है. जी को आपने काउंट करना है 4 to 5 काउंट. इसका रीजन है, हम क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मद का साइन है और मद जो बनती है फराई, उसका रीजन होता है. वन ऑफ द रीजन होता है हमजा. वन ऑफ द रीजन होता है हमजा. हमजा अगर उसी वर्ड के अंदर आता है तो हम कहते हैं मद्दुल वाजिब मुत्तसिल. लेकिन अगर हमजा नेक्स्ट वर्ड में आता है तो हम उसको कहते हैं मद्दुल जायज मुनफसिल. ठीक है, तो ये मद्दुल जायज मुनफसिल है. हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है. 4 to 5 काउंट हम इसको स्ट्रेच करेंगे. ठीक है, तो आपने इसको स्ट्रेच करना है. इसको जी को 4 to 5 काउंट. वहुवल्लज़ी. ठीक है, आपने करके अंशा. ठीक है, नून पे आपने इख्फा करना है, क्योंकि नून साकिन के बाद इख्फा का लेटर है शीन. ठीक है ना. उसके बाद देखिए हमजा की हरकत को वाज़े करेंगे और इख्फा आपको लाइट करना है. इख्फा का मतलब होता है हाइट, नून साकिन की आवाज को छुपाना. ठीक है ना, तो अंशा नहीं पढ़ेंगे. अन की तो नून की आवाज जाहिर है, हल्की सी आवाज को छुपाइए. अंशा. शीन में तफशी है तो थोड़ी सी आपकी आवाज फैलेगी. फिर आ को आपने वाज़े करना, हमजा को. जन जी में झ, ये साउंड नहीं आनी चाहिए, एयर नहीं आनी चाहिए. ठीक है, जन्नातिन. जन्नातिन तो नून पे आपने आपको जो है नून का मुशद्दद है ना, तो नून पे आपका गुन्ना है. कौन सा गुन्ना है? मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना. जन्नातिन. ठीक है, जन्ना. तो ना को भी आपने 2 काउंट पढ़ना और होल्ड फॉर 2 काउंट. इट डिपेंड करता है बाजू का आपकी रेसिटेशन पे कि आप कितनी स्पीड से पढ़ रहे हैं. ठीक है, जन्नातिन. अगेन देखिए, जन्नातिन के अंदर नून में अकमल गुन्ना है, जो मरातिबुल गुन्ना, रैंकिंग ऑफ गुन्ना के एतबार से. और अगेन देखिए, तनवीन के बाद जो मीम आ रहा है तो साउंड ऑफ द तनवीन कंप्लीटली मर्ज हो गई है मीम के अंदर. यरमलून का लेटर ना, या रा मीम लाम वाव नून, आप सबको अब तो याद हो गई होगी आप सबको तजवीद ना. तो अब आप देखिए, जब यरमलून है तो साउंड ऑफ द तनवीन कंप्लीटली मर्ज हो रही है. तो ये कौन सा इदगाम है? कंप्लीट इदगाम है ना. इसको आप कहेंगे मुकम, यानी कंप्लीट इदगाम है, कामिल इदगाम है. लेकिन गुन्ना की कौन सी कैटेगरी है? मोस्ट कंप्लीट गुन्ना. ठीक है, आपको होल्ड भी करना है. जैसे ना पे होल्ड किया, ना पे आपने होल्ड किया, सेम इसी तरह इसमें पे आपको फॉर 2 काउंट के लिए होल्ड करना है. जन्नतिन मअरूशात.
ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو آپ نے اسی طرح اس کو ہولڈ کرنا. اچھا میم پہ پھر آپ نے دیکھیے میم پہ جو ہے فتح ہے تو ایسے نہیں جھٹکے سے پڑے گا، ایسے کر کے نہیں، اور بہت ایگزیجریشن بھی نہیں، ہے کہ آئین کو آپ نے اس کی جو کوالٹیز سے ہیوینس پیدا کر دی، نہیں. معروشات، ٹھیک ہے نا، میرا کہنے کا مقصد ہے آئین کو واضح کرنا، لیکن میم کی جو فتح ہے اس کو بھی واضح کرنا. رو آپ کا الف مدیہ، را ضمہ رو، را ضمہ واو سکون رو، رو رو پورا آپ کو 2 کاؤنٹ. واو مدیہ شا توشی ہے، شا کو آپ کو 2 کاؤنٹ. تیوں اگین دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا لیٹرز آ رہے ہیں نا، یارا واو لام میم نون، ٹھیک ہے. تو اب آپ کا اس میں بھی ادغام ہوگا، لیکن آپ نے کسرہ کو شارپ رکھتے ہوئے واو کے ساتھ مرج کرنا ہے. لیکن آپ کا جو مرجنگ ہے وہ کمپلیٹلی مرجنگ نہیں ہے کہ آواز کمپلیٹلی تنوین کی واو میں مرج ہو جائے، نہیں، آپ کو تنوین کی آواز سنائی بھی دے رہی ہے، تو یہ پارشل ہی ہے نا. تو یہ ادغام تو ہے لیکن ناقص ہے، انکمپلیٹ ادغام ہے. لیکن اس کا جو مراتب الغنہ کے حساب سے رینکنگ آف غنہ، تو آپ کہیں گے موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ. اس میں بھی آپ کو ہولڈ کرنا ہے، یعنی ناقص ادغام وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ. وغیر، غین کو ہیوی کیجیے گا، غیر ای بئی تئی غی، غیرہ نہیں پڑھتے، غیر، ٹھیک ہے نا. پورا یا کو واضح کرتے ہوئے را کو ہیوی کیجیے گا. معروشات سیم وہی جیسے پہلے بتایا. والنخل، نون پہ اگین آپ کا موسٹ کمپلیٹ کرنا ہے، خا کو آپ نے ہیوی کرنا ہے. والنخل، ٹھیک ہے. لام کو آپ نے واضح کرنا ہے. والزرع، ٹھیک ہے. را کو ہیوی کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. را بھی آپ کا ہیوی ہے، زائی پہ آپ کی بزنگ سی ساؤنڈ ہوگی. آپ کی جو زائی سین اور صاد، اس کا جو مخرج ہے آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، یہ آپ کی دانتوں کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے رہے گی. وَالزَّرْعَ، ٹھیک ہے. زرع، آئین کو واضح کیجیے گا. مختلفاً، میک شور کیجیے گا. فا کے بعد اگین آپ دیکھیے حمزہ ہے نا، تو آپ نے حروف حلقی پڑھے ہیں نا، حمزہ ہاں عین ہا غین خا، ٹھیک ہے. تو جب تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ آپ کو تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا پڑتا ہے نا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ آپ کا اظہار حلقی، اظہار حلقی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو تنوین کی آواز کو مختلفاً اکلوہو، تو آپ اس کو واضح کیجیے گا، ٹھیک ہے. اکلوہو. اب آپ دیکھیں اس میں آپ کو سب کو ٹائم دینا، ایک ایک کاؤنٹ. یہ نہیں آپ بہت تیزی سے پڑھیں تو کسی کو آپ نے تھوڑا کم ٹائم دیا، کسی کو زیادہ، ایسا نہیں. لیکن ہو کو آپ نے 2 کاؤنٹ دینا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد چھوٹا سا واو ہے عربی کے مصحف میں نا، لیکن آپ کے پاس شاید الٹا پیسٹ ہوتا ہے نا جو عثمان انڈو پاک کا ہے، تو اس میں آپ کو 2 کاؤنٹ انشاءاللہ اس کو اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ واو یعنی آپ کو پتہ ہے یہ کون سی ہا کی جو آپ نے پڑھا نا، مد الصلۃ الصغریٰ ان کبریٰ، یہ صغریٰ ہے کیونکہ صغریٰ کی کنڈیشنز میٹ کر رہی ہیں. نیکسٹ لیٹر میں حمزہ نہیں ہے، ہا کی ضمیر ہے 3rd پرسن کی، اور اس سے پہلے والا لیٹر بھی واول سائن ہے، متحرک ہے. والزیتون، ٹھیک ہے. زیتو، تو زا کے بعد یا ہے، لین ہے، زئی ای بئی تئی زئی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا واضح ہو. پھر تو، یہ آپ کا الف واو مدیہ 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے کیونکہ یہ آپ کی بالکل نیچرل مد ہے، مد الطبعی ہے. والرمان، ٹھیک ہے. رم، اس کو میں مین پہ آپ نے اگین آپ کو ٹائم دینا ہے. ماں کو بھی آپ نے 2 کاؤنٹ اینڈ دین ہول فار 2 کاؤنٹ. والرمان، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ٹائم دینا، یہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ کرنا ہے. را کو ہیوی رکھیے گا. متشابہا، شا آپ کا 2 کاؤنٹ. بی باقی کا شارپ رکھے گا. تنوین کے بعد اگین یرملون کا لیٹر ادغام ہو رہا ہے لیکن ناقص ہے، انکمپلیٹ ادغام ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپلیٹ ساؤنڈ مرج نہیں ہو رہا، تو آپ کا ادغام تو ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، بٹ آپ کا جو غنہ ہے، رینکنگ آف غنہ، یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے. متشابہا وغیر، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیے غین کو ہیوی کیجیے گا، غیر، را کو ہیوی کرے گا. متشابہ، اگر آپ چاہیں تو یہاں روک دیں، چاہیں تو آپ اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں. کنٹینیو کریں گے تو اخفا کے ساتھ، اگر روکیں گے تو ہا کو واضح کیجیے گا. کلو، لو آپ کا واو مدیہ اگین مسلسل آ رہا ہے مدیہ، ٹھیک ہے. من ثمرہ، من ثمرہ، نون ساکن کے بعد سا ہے، آپ کی اخفا کے لیٹرز ہیں، تو آپ نے تھوڑی سی نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے، ٹھیک ہے. ثمرہ. اب آپ کی دیکھیے اس سے پہلے ہو اکلو ہو میں مد الصلۃ
सुगरा था। यहाँ पे क्या आ गई, मद्दुल सिलतुल कुबरा। और इसकी कैसे पता चला है, क्योंकि इसमें अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। कैसे कि नेक्स्ट लेटर में हमजा आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए समरी ही, अब आपके नेक्स्ट लेटर में हमजा है, तो ये भी आप 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। जो अब ये इसका जो ये जो रीजन है, ये सिर्फ हा जमीर के साथ होता है, थर्ड पर्सन की जमीर के साथ, और नेक्स्ट लेटर में हमजा होना जरूरी है, तभी आप इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करेंगे। मिन समरिही इज़ा अस्मर, ठीक है ना। तो इज़ा भी आपने इंशाल्लाह, ये आपकी मदुल सलातुल कुबरा, देन इज़ा को भी आपने स्ट्रेच करना है। देखिए दोनों मद साथ साथ आ गई ना। अब ये कौन सी मद है, नेक्स्ट लेटर में हमजा है, मद्दुल जायज मुनफसिल, जैसे आपने वहुवल्लज़ी अंशअ में के अंदर देखा था, सेम ये वही मद है, मद्दुल जायज मुनफसिल। अस्मरा सापे हम्स कीजिएगा, और रॉ को हैवी, व आतू आ, ये आपकी मद्दुल बदल है, ठीक है, मद्दुल बदल है। ये असल में था आ तू था, ठीक है, लेकिन क्या है आ तू, क्योंकि फतह की दोस्ती अलिफ के साथ है, तो हमजा जो है वो अलिफ के साथ रिप्लेस हो गया। तो वो कैसे बन गया, अब आप कैसे, अब आप ऐसे नहीं पढ़ते आ तू, नहीं, अब आप पढ़ते हैं वह आ तू, है ना, आ तू। तो ये आपकी मद्दुल बदल है, ठीक है, मद्दुल बदल है। फिर आप देखिए तू आपका वाव में दिया, हक़्क़हु, हा को लाइट रखे, हा करके नहीं मोटा कीजिएगा, हा को लाइट, हक़्क़हु जब मखरज से निकलेगा ना, हैवीनेस आएगी नहीं इसके अंदर, काफ को हैवी, क्योंकि ये आपको पता है कि हैवी लेटर्स है। हु अगेन आपकी मद्दुल सलातुल कुबरा, सॉरी सुगरा आ गई, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमजा नहीं है, इससे पहले वाला हा जमीर भी है, और ये वॉवल भी है ना, यानी मुतहर्रिक है। यौम, ठीक है, औ बौतौ यौ, यौ ऑलमोस्ट, वाउलिन को ऑलमोस्ट कह लीजिए 2 काउंट के करीब स्ट्रेच कीजिए। मैं हा को लाइट रखिएगा, हाँ सौ को आपने हैवी करना है। अगर आप रोकते हैं, अगर मतलब हैवी करें या कंटिन्यू, या आई मीन सॉरी, अगर कंटिन्यू करें या रोकें, दोनों में सौत को आपने हैवी करना है, ठीक है। हाँ सौदी ही, अब यहाँ पे देखिए अगेन, ही आपको अगर रोक कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको 2 काउंट पढ़ना है, क्योंकि आपकी कौन सी मद आ गई, मद्दुल सिलतुल सुगरा, सुगरा, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमजा नहीं है, हा की जमीर है, और इससे पहले वाला लेटर मुतहर्रिक है। लेकिन अगर रोकेंगे, हाँ सौदी, ठीक है, इसको करके आपने हा को वाजे करना है। वला, ला अलिफ मदिया, तुसरीफू, ठीक है, वला तुस, सीन पे विस्लिंग, री आखी कसरा शार्प, फू अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो 4 to 5 कौन मद्दुल जायज मुनफसिल, क्योंकि हमजा नेक्स्ट लेटर के अंदर है। लेकिन अगर आप रोकना चाहते हैं तो फिर 2 काउंट करके रोकेंगे, वला तुसरीफू, ठीक है ना, ऐसे करके। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें तो फिर अगर आपको 4 to 5 काउंट करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमजा है। इन्नहु अगेन देखिए, इन्ना पे मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना, हु अगेन मद्दुल सिलतुल सुगरा आ गई, क्योंकि हु को 2 काउंट, नेक्स्ट लेटर में हमजा नहीं है, इसे हा की जमीर है, और इससे पहले वाला लेटर वॉवल साइन है। लाक अलिफ मद दिया, युहिब्बुल, हा को निकालिएगा, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, ठीक है। लाम पे आपने हिट करना है, लेकिन उसको बाउंस नहीं करना, बुल ऐसा करके नहीं, बुल, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो बाउंसिंग इफेक्ट निकल जाएगा। मुसरिफीन, फी को स्ट्रेच करते हुए फिर एंड में आपने नेजल साउंड को ऐड करना है। तो ये आप 4 काउंट 2, आप इसको 2 4 6 कर सकते हैं, मद हफ्स पे नाजिम तरीक़ा शातिबिया के नज़दीक, लेकिन आप इसको इंशाल्लाह 4 तक फिक्स कर लें तो आपको आसानी रहेगी इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीक। उम्मीद है किसकी बारी है, अब जल्दी से हैंड रेज़ कर लें। जी सिस्टर, तो मेरी बारी है। तो आयत बड़ी है ना, तो 2 लोग पढ़ेंगे ना, तो आप ना यहाँ पे रोक दीजिएगा, अफशा मुतशाबिहा व गैर मुतशाबिह, ठीक है, यहाँ पे आप ओके। और नेक्स्ट जो सिंगल सिस्टर की, फिर वो आयत को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा अच्छा। वो ना हो ना, ठीक। अच्छा। चलिए, वहुव الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. माशाल्लाह बारकल्लाह। कौन करेक्ट करेगा, जल्दी से हैंड रेस करके करेक्ट कीजिए इनको, शाबाश। कौन करेक्ट, आप सब सुन रहे हैं ना,
نہیں سن رہے کوئی؟ سسٹر فاطمہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. الحمد مجھے تو کوئی نہیں سمجھ میں آیا اس میں کوئی قصے. الحمدللہ، بارک اللہ نا. تھوڑا سا آئین پہ نا، جو پہلا والا آئین، دوسرا والا ٹھیک تھا، تھوڑا سا آئین میں نا قلقلہ سا جیسے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا، آواز واپس جا رہی ہے. تو سیکنڈ والا صحیح تھا، وغیر معروشات، لیکن پہلا والا آئین میں نا تھوڑا سا گھٹن زیادہ آ رہی ہے. ویسے بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ کس کی باری؟ جی جی میرا جی. چلیے بسم شاید آپ آیت کو کمپلیٹ کیجیے. ہاں. كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ماشاء اللہ، بارک اللہ. کون بتائے گا سسٹر شازیہ کی؟ انشاءاللہ کیا؟ مجھے یہاں پہ جو من ساماری ہی ہے، من پہ اکفا نہیں تھا، شاباش، بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اور اور اسمرا را اسٹریچ ہو گیا تھا. انہوں نے ہاں ٹرائی بھی کیا دوبارہ، پھر اسٹریچ ہو گیا. ہاں، اور وہ او تو کہہ دیا تھا، یہ آ تو ہے. شاباش. ہاں، یہ بڑی مسٹیک ہے نا، اس کو ہاں دیکھیے گا، حمزہ حرکت کی مسٹیک ہے. وَآتُوا. ہاں، شاباش. ہم، اور بتائیے. بس میں نے یہی نوٹ کیا. جزاک اللہ افشاں، بارک اللہ پھر کوئی اور بتائے. ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ. حصا سواد اور ہیوی کیجیے انشاءاللہ، یہ فل آف مارکس کے ساتھ انشاءاللہ نا، تو تھوڑا سا اس کو اور ہیوی کیے گا. اور اوور آل ماشاءاللہ باقی آپشن نے آپ کو بتا دیا. بارک اللہ فیک، اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ہم انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے. پلیز آپ لوگ پریکٹس کرنا، جیسے یہ لوگ گروپ لیتے ہیں، آپ کوئی وداؤٹ ریزن کے آپ گروپ میں نہیں جسے قادر چھوڑیں گے، کیونکہ دیکھیے آپ کی آسانی کے لیے یہ کیا گیا تھا، ورنہ آپ پورا لیسن تیار کر کے اپنا بھیجتے تھے، بہنیں آپ کو چیک کر کے بھیجتی تھی نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ بہت خوش نصیب ہیں، یقین کیجیے. یہ کامیابی ہے دنیا میں. تو دیکھیے جب آپ کامیابی، مطلب کوئی بھی جسے کہا جائے، جو کامیابی کا کرائٹیریا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، رائٹ، آپ محنت کرتے ہیں، تو آپ کو جیسے آپ کوئی بھی ایگزام دیتے ہیں دنیا کا، آپ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آپ بزنس پڑھ رہے ہیں، آپ ایگزام دیتے ہیں، اور کرائٹیریا کیا، جو آپ نے ایگزام، آپ نے بہت اچھی تیاری کی، لیکن اس کے باوجود سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نمبر نہیں آتے. یا تو ایگزام کچھ اس طرح سے آپ کے پاس آ جاتا ہے جس سے آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں. جیسے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب بھول گئے، اور آپ نے تو 100% کی تیاری کی تھی، آپ کے آ جاتے ہیں 60% کے نمبر. یہ دنیا کا کرائٹیریا ہے. دنیا کے کرائٹیریا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اتنا اچھا نہیں کرتے لیکن آپ کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں اور آپ الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سم ٹائم آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں، سم ٹائم اتنا مشکل آتا ہے. تو دنیا کے کرائٹیریا میں جس میں ہار اور جیت آپ کو نظر آتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی، میں اور آپ جب قرآن کے سفر پہ چل پڑے ہیں نا، تو ٹھیک ہے ہم اٹک رہے ہیں لیکن آپ کامیاب ہیں. یقین جانیے آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو منزل مل گئی ہے. آخرت کے لیے کرائٹیریا نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کو سکسیس ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھا جائے گا کہ آپ اس راستے پہ لگے رہے کہ نہیں لگے. کتنی بہنیں جو اسٹارٹ میں ہماری ساتھ تھیں، ہے نا، اور آج نہیں ہے. کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ یقین کریے کامیاب ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں، جو ساتھ اسٹرگل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ نے وہ اچیو کر لیا، آپ کی تجوید ایکسلنٹ ہو گئی، آپ کا ترجمہ ایکسلنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ تو وہ لیول ہے جسے کہا جائے کرام بررہ والی کیفیت ہے. وہ وقت کے ساتھ آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی، آپ دیکھیے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت دیکھیے. آج دنیا میں ٹھیک ہے، اگر آپ جسے کہا جائے سکسیس کا جو پیمانہ ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ تو اس طرح کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو سکسیس کا کرائٹیریا ہے، جو آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، 125 آؤٹ آف 25 نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی آپ لگے ہوئے، آپ کامیاب ہیں.
میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کامیاب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کامیابی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے بغیر ناکامی ہے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی، کوشش کرتے جائیے گروپ میں، ٹھیک ہے تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیسن تیار کرنا پڑتا ہے، کبھی نہیں اچھا نہیں پڑھ پاتے ہوتے نا، جب کبھی ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا خاصی تیاری ہے اورل کی، اور بیٹھے بیٹھے اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو نارمل میں بھی غلطی نہیں کرتے، بعض اوقات ایسی ایسی مسٹیک آ جاتی، تو اس کا مطلب آپ ناکام ہیں دنیا کے کرائٹیری میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نمبر وہ نہیں آ پائے 89 جو آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں تجوید میں یا سبحان اللہ گرامر میں اتنی محنت کر لوں گی تو میرے اتنے آ جائیں گے، نہیں، مگر آپ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، آپ کس کے نزدیک کامیاب ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کامیاب ہیں، آپ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ لگے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کتنے عرصے سے، بارک اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، آپ کے اندر کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے قرآن آ رہا ہے نا، تو آپ کو کامیابی ہے۔ آپ کی تجوید پہلے سے بہتر ہوئی، آپ کو کامیاب نہیں بھی ہوئی، آپ لگے ہوئے کامیاب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو ایک کرائٹیریا ہے نا سکسیس کا، وہ دنیا کی سکسیس کی طرح نہیں ہے۔ تو کبھی بھی نمبر کم آئے، 20 آ گئے تو کم آ گئے، کوئی بات نہیں، میں نے تو کیا نا، آپ مگر اللہ کی نظر میں آپ کیا کامیاب ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمارا کرائٹیریا ہے کہ 80 سے کم نمبر والوں کو ہم دوبارہ ری ٹیسٹ دیں گے، تو دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے آپ اس کرائٹیریا کے اندر نہیں آئے، لیکن میں سوچتی ہوں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، دیکھیے ہر بندہ کامیاب ہے جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے لگے رہیے، پلیز کوشش کرتے رہیے، اسٹرگل کرتے رہیے، بھلا سے آپ کی جو کوشش ہے وہ دنیا میں رنگ لائے نہ لائے، لیکن اللہ کے یہاں سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آپ کامیاب ہیں۔ تو بس لگے رہیے انشاءاللہ والعظیم، یہ انشاءاللہ آپ کو اتنی، آپ دیکھیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کوارٹر دیتے ہیں۔ ابھی میری کسی سے بات بھی ہو رہی تھی، خواتین اکثر لوگ کہنے لگے کہ کوارٹر کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کیوں زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ کہ اس میں آپ زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں۔ جب ہاف ہوتا ہے تو میں نے جیسے آپ سے کہا تھا نا 10 اس کے بعد میں کوشش کروں گی آپ کو ٹرائی پہ لے کر آؤں، تو سب کہنے لگے سسٹر فاطمہ کہ اتنا ہاف جو اس میں نا آپ کو تھوڑا آگے پیچھے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کوارٹر لے کے چلتے ہیں نا تو ہمارا اسٹرانگ، ہمارا جسے کہا جائے وہ ہوتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ کہنے کا تو مقصد یہ کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت کے ذریعے سے دیا ہے، تو یہ دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ کی نظر میں انشاءاللہ امید ہے آپ سب کامیاب ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، کوئی تھوڑا کم محنت کر رہا ہے، تو جو جیسی محنت کر رہا ہے، لیکن کامیابی ہر ایک کا انشاءاللہ اللہ کے دن سے مقدر بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی دے، اور لگی رہیے، کوشش کرتے رہیے، ٹیسٹ 12 سے اوپر نہیں جائے گا، پہلے سے میں بتا دوں جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ تو کوارٹر سے اوپر یعنی آپ کا 12 جون سے اوپر ٹیسٹ نہیں جائے گا، آپ نے ٹائم پہ دینا، اور جو آپ کا لاسٹ کوارٹر کا ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ اینڈ آف دا جون انشاءاللہ سسٹر افشاں لکھ دیں گے، تو وہ ہمارا پھر انشاءاللہ لاسٹ ہو جائے گا، پھر ہمارا جولائی میں چاہ رہی تھی کہ دیکھیں گے ہم اکارڈنگلی کیسے موو آن ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، دعائیں بھی آپ نے اسی طرح آپ کو یاد کرنی، آئی نو کہ مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ نے کرنی ہے۔ چلیے انشاءاللہ دعاؤں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دعا ہماری کیا ہے جی؟ کس کس کو یہ دعا یاد ہے؟ شاباش، ٹائپ کیجئے کس کس کو یاد ہے، کس کو یاد ہے، کس کو یاد کرنی ہے؟ اگر سب کو یاد ہے تو پھر میں موو آن ہو جاؤں گی، اور اگر نہیں یاد ہے تو پھر میں اس دعا کو کروں گی۔ کس کس کو یاد ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے نا، جب رزق حلال ہوتا ہے نا تو اس کا اثر آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ جی نہیں آتی، چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اکفینی کفایت کر، بحلالی کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے، اللہم اے اللہ، اکفینی کفایت کر میری، بحلالی کا ساتھ حلال کے، ان حرامک مطلب مراد ہے کہ حلال کے ساتھ، میں ان حرامک حرام سے مراد ہے ساتھ حرام کے، واغنینی حرام سے یعنی مراد ہے کہ بچا، واغنینی اور کہتے ہیں نا بے نیاز کر دے مجھے، بفضلی کا ساتھ فضل کے، عمن اس سے جو سوا یعنی سوائے تیرے، مراد ہے کہ بس میں صرف تیرے آگے جسے کہا جائے محتاج بنوں، باقی کسی کا مجھے مجھے غنا دے اتنا۔ تو الحمدللہ یعنی مراد ہے کہ مجھے اپنے فضل سے
اپنے سوا کسی سے بے نیاز کر دے، ہر کسی سے بے نیاز کر دے انشاءاللہ۔ تو جب انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے تو ساری جتنی بھی جسے کہا جائے ہماری ضروریات زندگی ہیں، ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اور آج کی آیات میں بھی آپ دیکھیں گا اللہ کی کتنی نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کے لیے الحمدللہ کھول کے رکھ دی۔ چلیے انشاءاللہ پہلے اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر تھوڑے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کے بارے میں دیکھ لیجیے، جیسے اکثر لوگ ہوتا ہے نا جاب کرتے ہیں نا، اب آپ دیکھیے ہم کل ہی کسی کی دعوت میں کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی، تو یقین کیجیے دین پر آنے کے باوجود بھی ہم سورس آف انکم کو چیک نہیں کرتے نا۔ سورس آف انکم جب چیک نہیں کرتے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر، یقین کیجیے آپ کی عادات کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر اس کا اثر ضرور آئے گا۔ میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ ضرور آپ چیک کیجیے، خود اگر آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹ میں اگر کوئی جاب کرتا ہے، آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، تو ضرور سورس آف انکم دیکھیے۔ آج زیادہ تر جو نافرمانی نظر آتی ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول گئے، جو رزق حلال جو طیب اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے بذات بھی اور بالکسب بھی، کمائی کے حساب سے بھی طیب جب تک نہیں ہوگا تو اس کا اثر آپ کی عادات میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی بچوں کی نسلوں تک جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے کفایت کر جا حلال کے ساتھ، مجھے حرام سے بچانا، کیونکہ آج لوگ نہیں کیئر کرتے کہ وہ انشورنس کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، وہ بینک میں جاب کر رہے ہیں۔ تو کسی سے بات ہو رہی تھی، حالانکہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے دیندار خاندان ہے، بہت سارے اسکالر تو ایسی جگہوں سے، اسکالرس کا اتنا زیادہ اس پہ اسٹرانگ ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے کھانا بھی نہیں کھاتے جہاں جسے کہا جائے جن گھروں میں جیسے ایک سورس آف انکم جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے، وہ نہیں کھاتے۔ ان کا اصول ہے، مطلب جسے کہا جائے اس چیز سے اس کو آڑ دلانے کے لیے تاکہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے، اس چیز سے رک کر حلال کی طرف آ جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میجورٹی آف اسکالرس کہتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ریشو پروپورشن دیکھا جاتا ہے نا کہ کیا پروپورشن ہے۔ اگر کوئی بھی کہیں بھی جاب کر رہا ہے تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز کا، کوئی اگر شراب کمپنی میں جاب کر لے کیا حلال ہوگی؟ حلال ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی؟ بینکنگ ہے، انشورنس ہے، کتنی اکاؤنٹنگ میں بہت سے لوگ کہنے کو تو جاب کر رہے ہیں کہ ہم آئی بی ایم میں، لیکن آپ جس کلائنٹ کو، آپ جسے کہا جائے آئی بی ایم میں یا بڑی کوئی بھی کمپنی میں، لیکن آپ سرو کس کو کر رہے ہیں؟ آپ بینک کو سرو کر رہے ہیں، آپ اس کو سرو کر رہے ہیں، آپ انشورنس کمپنی کو سرو کر رہے ہیں، سیکنڈ پر جسے کہا جائے ان کے ساتھ آپ کی یعنی ان کے ساری چیزوں کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو یہ کون سی جاب پھر حلال ہوگی؟ تو کہنے کا مقصد ہے جو مینس ہیں، جو ذرائع ہیں، جو سورس آف انکم ہے، اس کو چیک کیجیے، کیونکہ اس کا اثر ہماری زندگی میں بہت نظر آئے گا، ہماری نسلوں تک کے اندر نظر آئے گا۔ اسی لیے ساتھ ہی کہہ دیا اللہ ہمیں اپنے فضل سے بالکل غنی کر دے، یعنی اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کے آگے محتاج ہوں، تو ہمارے لیے اسپیشل حلال کا انتظام کر دے۔ اور ہوتا بھی یہ سسٹر، حرام کے اتنی آفرز آپ کو آئیں گے، اتنی آفرز آئیں گے اور بہت اٹریکٹیو ہوں گی، بہت ہینڈسم سیلری کے ساتھ آتی ہیں، لیکن ایک دفعہ انسان اللہ کے نظر سے، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بارک اللہ کہ ان کو اچھی سی اچھی آفرز آئی ہیں، بہت اعلیٰ ہائی سیلری کی آفر آئی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ون آف دا ٹرک آف دا شیطان ہوتی ہے کہ کیسے ٹیمپٹ کرتا ہے نا، کیونکہ یہ جو مال ہے یہ تو آدم کی اولاد کی ایک حرص ہے نا، اس کی جو حرص تو کبھی ختم نہیں ہوگی کہ اس کو ساری بھی آبادی دے دی جائے، جسے کہا جائے سونے کی یا مال کی، جو بھی کہہ لیجیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ برہان دے، وہ حکمت دے، وہ جسے کہا جائے ڈٹرمنیشن دے کہ میں اور آپ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام سے بچا سکیں اس چیز پر، کیونکہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ حلال اور حرام صرف اللہ کی طرف سے، میں اور آپ اس کو ہلکا لے کر اگر ہمارے بچے اس طرح سے جاب کرتے ہیں تو آپ سوچئے نا آگے کتنی نسلوں کا بگاڑ ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے اور ہمیں اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے انشاءاللہ۔ چلیے اس دعا کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ
اے اللہ میری کفایت کر اپنی حلال کے ساتھ، اپنی حرام سے بچا، اور مجھے اپنی فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، اسپیشلی میں اسٹوڈنٹ آف نالج، ہم سب اسٹوڈنٹ آف نالج ہے نا. اگر ہمارے گھر میں اگر حرام کا کوئی بھی چیز آ رہا ہے تو اس میں آپ کو دیکھیں نا، جب لوگ دین والوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں. ایک عام پرسن اگر کوئی اس طرح کی جاب کرتا ہے میں بھی کوئی کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دین والے کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اوکے ان کا یہ کر رہے ہیں، ان کے باپ کر رہے ہیں، ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب بس ٹھیک ہے نا. یہ تو بلا وجہ میں یہ لوگ اتنا زیادہ اسٹرک ہیں. جو اللہ کے گناہ کے کام میں جو اسٹرک ہے ان کو کوئی نہیں اسٹرک کرتا، اور جو اللہ کی فرما برداری میں اگر اسٹیپ لیتے تو ان کو سب جیسے کہا جائے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں. اتنی بھی سختی ٹھیک نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہ حلال اور حرام کی بات ہے نا، یہ نسلوں کی بگاڑ کی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو چلیے اس نیت سے اب تک جو بھی ہو چکا ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے کھانے کو ملا، کوئی بھی اس میں حرام کا لقمہ آیا تو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اس دعا کو انشاءاللہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے. اے اللہ ہماری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور ہمیں اپنی فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. نی کی جگہ نہ کر دیجیے تو سب جو ہے میننگ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ نے اپنی دعا ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دعا بھی انشاءاللہ ڈیو ہے. تو تھوڑا سا دیکھیں گے کس طرح سے دعا کو بھی ٹیسٹ کے اندر ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں. چلیے انشاءاللہ ان آیات کی تھوڑی سی انشاءاللہ تفسیر دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ کی جو خلاقیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ کا رزاق ہونا، سبحان اللہ ان آیات کے اندر اتنا واضح ہے نا. تو انشاءاللہ ان آیات کو دیکھتے ہیں تاکہ میں اور آپ دیکھیں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا، کیسے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، کیسے اللہ کا رزاق ہونا ثابت ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پچھلی آیات کو کر چکے تھے، اس میں مزید آپ کو یاد ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کچھ چیزیں جو مشرکین مکہ نے اپنے اوپر خود سے جیسے کہا جائے حرام کر دیں کہ یہ کچھ یہ جو ہے یہ جو بھی اس کے اندر مینشن تھا کہ یہ چیز وہ نہیں کھا سکتے، لڑکے مرد نہیں کھا سکتے، عورتیں کھا سکتی ہیں. وقالوا فی ما فی بطون هذه الانعام، انہوں نے کہا تھا نا جو بھی ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، ہماری بیویوں پر، لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو سب اس میں شریک ہے. کس نے کہا تھا؟ یہ انہوں نے خود سے گھڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا ان کو حکم بھی نہیں دیا تھا. لیکن آج بھی ہمارے یہاں دیکھیے فاطمہ بی بی فاطمہ کے نام پہ بہت سے لوگ نیاز دلواتے ہیں. جو کہانی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر جو شیرنی مٹھائی یا جو بھی بوندی رکھی جاتی ہے، میٹھی کیا رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا کہا جاتا ہے، صرف عورتیں کھائیں گی، مرد نہیں کھائیں گے. یہ کس نے دین بنایا ہے؟ کون ہے دین کو شریعت دینے والا؟ کیا آپ نعوذ باللہ شریعت کو مینشن کرنے والے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کہانی پڑھی اب یہ مرد نہیں کھائیں گے، عورتیں کھائیں گے، تو آپ نے کہانی گھڑ لی. پھر آپ نے اس میں مزید اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا کہ مرد نہیں کھا سکتے، عورتیں کھائیں گے. تو کہاں کہاں تک ہم نے جیسے کہا جائے اپنی توحید کے اندر کیا کچھ اللہ کو چھوڑ کر کس طرح سے اس سے مرادیں لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منتیں مانگتے ہیں نا. تو یہ ساری باتوں کو مینشن کیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو حماقت میں بغیر علم کے قتل کیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کو حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا. آج جو بھی کتنے لوگ ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں. رزق کو جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حرام ہے. تو یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. مشرکین مکہ کیسے اپنے بچوں کو جسے کہا جائے دیویوں کے نام پر چڑھاتے تھے، کیا کچھ ان کے اندر غلط نظریات تھے، کیا کچھ خرافات ان کے ذہنوں میں تھی. اپنی اولاد کو قتل کرتے وقت اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے اس طرح سے نا. لیکن دیکھیے ہم میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے کے بعد نا شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں
जिनों से हिदायत लेता है ना, तो फिर इंसान इस तरह के पाकीज़ा रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। हिदायत का सोर्स ये कुरान और सुन्नत है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ ये कलाम है ना, तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को उनके लिए रहमत और रिज़्क़ बनाया, वो उस नेमत से फिर महरूम हो गए और उसको उन्होंने खुद से हराम कर लिया। तो अल्लाह ताला कह रहे क़द दल्लू वमा कानू मुहतदीन, यकीनन वो गुमराह हो गए और हिदायत पाने वाले नहीं थे। अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़कर दुनिया के खसारे में मुब्तला हो गए। मज़ीद देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद की निशानियाँ, उसकी खल्लाक़ियत को देखिए, उसकी रज़ाक़त को देखिए। उसने हमें बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि बता रहे वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशात, और वो अल्लाह ताला ही है जिसने बागात को पैदा किया छतों पर चढ़ाए हुए। कैसे अल्लाह ताला ने, है ना, कैसे अल्लाह ताला ने बागात को पैदा किया जो कि छतों पर चढ़ाए हुए हैं और ना चढ़ाए हुए, और खजूरों को और खेतों को कि उसके फल मुख्तलिफ हैं, और जैतून और अनार को बाहा मिलते जुलते भी हैं और ना मिलते जुलते। उसके फलों में से खाओ, अल्लाह ताला कह रहे कुलू, खाओ। अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया इंसान के लिए कि इंसान के लिए क्या कुछ के खाने पीने का इंतजाम किया। उकुलहु वज़्ज़ैतून, खाओ उसमें, अल्लाह ताला कुलू मिन समरी, इसके फलों में से खाओ उसकी कटाई के दिन। लेकिन जब खाओ ना, जब वो फल लाए तो खाओ, उसकी कटाई के दिन अल्लाह ताला का हक अदा करो। और क्या करो, वला तुस्रिफू, हद से ना बढ़ो, यकीनन अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, तो अल्लाह ताला ने जिसने बागात को पैदा किया, बागात खेतों को, इन सब का खालिक कौन है, इन फलों का खालिक कौन है, अल्लाह की ज़ात है ना। उसने ऐसी बागात पैदा की जिसमें तरह तरह के दरख्त हैं, तरह तरह के नबातात हैं, प्लांटिंग है। अब देखिए समर का मौसम है, कितने एकदम से जो मुर्दा दरख्त है कैसे जिंदा हो गए, कैसे हरियाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत की निशानी है कितनी कम टाइम में ऐसे गेट रेडी हो जाते हैं सारे, जिसे कहा जाए पत्ते फूल रंग बिरंगे। किस कदर अल्लाह की मतलब कुदरत की निशानियां है ना, कि कैसे अल्लाह ताला ने इनको बनाया। मारूशात, मारूशात का मतलब होता है अर्श, है ना, आइन राश, बुलंदी के लिए आता है। यानी इनमें से बागात के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे बागात बनाए जिन पर छतरियां बनाई हुई हैं और इनको उन छतरियों पर चढ़ाया हुआ है। आपने देखा ना, कुछ ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ जैसे छतरी की शक्ल में, कुछ ऐसी बेलें जो ऊपर की तरफ खुद से जारी होती है ना, यानी इस तरह से छतरी बना दी कि वो उनको उठने में मदद देती हैं। और जबकि बाँस 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 दरख्तों के लिए कोई छतरियाँ अम्ब्रेला नहीं बनाई जाती, बल्कि बाँस जो है अपने तने पर खड़े होते हैं, और बाँस जो बेलें होती हैं वो तो ज़मीन पर बिछ जाती हैं, है ना? और ये सब क्या है? इन इन सब में फ़ायदे किसके लिए ना? इंसानों के लिए। अल्लाह ताला ने बंदों को सिखाया कि बंदों को कैसे छतरियों पर इन प्लांट को चढ़ाना है, इन वेजिटेबल को चढ़ाना है और कैसे इनकी टेक केयर करनी है। क्या ये इल्म भी अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर इनग्रेन कर दिया। अल्लाह ताला ने खजूरों को बनाया, कैसे खूबसूरत लगते हैं खजूर के बागात। और खेतों का मालिक भी अल्लाह है, वो बागों का खालिक है जो जंगलों और पहाड़ों की जीनत है। अब देखिए जंगल के अंदर कैसे बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना, कैसे दूर दूर तक आपको पहाड़ नजर आते हैं। ये बज़ाहिर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर इनके फल डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं। उसने खजूर और खेतों के पैदा करने का तस्करा क्यों किया? क्योंकि आप देखिए अलग अलग अल्लाह ताला तस्करा तो करें, क्योंकि पानी दोनों को एक ही सैराब होता है, यानी सेम पानी मिलता है, मगर जब फल आते हैं तो कैसे जायके के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। ये कौन कर रहा है? खालिक है कायनात। अल्लाह अकबर। कभी कभी आप देखिए खजूर की अनवा को देखिए, पानी सेम है, लेकिन आप देखिए मुख्तलिफ तरह के जो डेट्स होते हैं उनका टेस्ट देखिए किस कदर मुख्तलिफ है। अजवा को देखिएगा, है ना, इसी तरह अंबर को देखिए, इसी तरह खुदरी को देखिए, इसी तरह मुख्तलिफ को देखिए, जो ज़रा हैवी वाला होता है, जो बड़ा होता है, तो आप देखिए किस कदर मुख्तलिफ है। कुछ एकदम बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में डालो और एकदम जैसे ख़त्म हो जाए। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ कि उसने कैसे मखलूक की खुराक का इंतज़ाम किया है ना। अल्लाह ताला ने ख़ास कर खजूरों खेतों का ज़िक्र किया है कि ये जो मुख्तलिफ अनवा और इक़साम की जो चीज़ें हैं, ये अल्लाह ने मखलूक के लिए बनाई हैं, ताकि
انسان اس سے اپنی خوراک کا انتظام کرے۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، اور زیتون اور انار کو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے۔ ان کا خالق کون ہے؟ زیتون اور انار۔ انار کا سیزن بھی آ گیا، زیتون تو ہر وقت ہی رہتا ہے، جس کی درخت بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقے بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر! کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا نا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رزاق ہونے کی دلیل پیش کر دی۔ تو جو رزاق ہے تو پھر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ انسانوں کا نہیں، تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ پوری زندگی پر اسی کا حکم نافذ ہونا چاہیے، زندگی کے معاملات میں اس کو حاکم بنانا چاہیے، اس کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے جسم کو جو فوڈ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو درختوں پر ایک طرح سے ہمارے لیے اس کو لٹکا دیا۔ آپ دیکھیں کتنے طرح طرح کے پیچز آ رہے ہیں، طرح طرح کے موسم میں، اورنجز کا موسم ہے، کتنے طرح طرح کے آ رہے ہیں نا۔ یہ ساری جو غذا کا انتظام کون کر رہا ہے پھلوں کے اندر؟ انسان کو تو طریقہ بتا دیا، لیکن اس کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ انسان تو اپنی زبان سے کبھی کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اتنے مزے کا، بس ایک میکینیکل بس کھایا جا رہا ہے، انگور بھی کھا رہا ہے، پھل بھی کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے کس طرح سے اس کی تسکین کا انتظام کیا، لیکن ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسٹرابری کو دیکھیے، اللہ اکبر، بلو بیری کو دیکھیے، ہر ایک کا ٹیسٹ دیکھیے۔ آج تھوڑا سا جب کبھی پھل کھائیں گے یا کوئی بھی ویجیٹیبل کھائیں جو اللہ تعالیٰ کے باغات میں سے جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا، تھوڑا سا اس کے مزے کا احساس کیجیے کہ کتنا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے ان کے اندر۔ یہ مختلف طرح کے ٹیسٹ لا کون رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے بعض اوقات کوئی چیز کیلیفورنیا سے آتی ہے، کوئی چیز موروکو سے آتی ہے، دونوں کے اورنج کا ٹیسٹ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا۔ ٹیسٹ کر کے دیکھے گا کہ مٹی جو ہوتی ہے اور اس میں جو پانی پڑتا ہے اس کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو حسین بنا دیا، اور انسانوں کے لیے کیسے جانور پیدا کر دی، کیسے وہ نقل و حمل کا کام کرتے ہیں اور ان کے لیے غذا کا انتظام کر دیا۔ کائنات اور انسان میں کیسے خالق، جسے نا جو خالق ہے، جو مالک ہے اور جو رازق ہے، وہ کیسے سب کی جسے کہا جائے ضروریات کو پورا کر رہا ہے نا۔ تو میں اور آپ دل کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اور کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، آپ کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ کے لیے یہ سارے جسے کہا جائے غذا کا انتظام کر دیا۔ تو میں اور آپ جسے کہا، جب دنیا میں انسان اس احساس کے ساتھ رہتا ہے نا، تو ایک دن اسے پھر اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو لازمی طور پر جو اس کو ملے گا نا، وہ اس کو مالک کا حق سمجھے گا اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ جب تمہیں جو چیزیں مل رہی ہیں نا، تو کیا کرو، کلو من ثمری، کھاؤ، منع نہیں، لیکن کیا کرو، جب اس کو تم کاٹو، اذا اسمرا وآتوا حقہ یوم حصادی، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، لیکن جب وہ پھل لائے تو اس کی کٹائی کے دن اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ جو آپ کو پتہ نا پھلوں پہ بھی عشر ہوتا ہے نا، اس پہ بھی جیسے کہا جائے دینا پڑتا ہے۔ جیسے بہت سو کے پاس کھیت ہوتے ہیں، کھیت پہ کھیت ہوتے ہیں، اب اس پر کیسے زکوٰۃ نکلے گی نا، تو اس پر عشر ادا کیا جاتا ہے نا، اس پہ مختلف انداز سے نصاب مقرر ہوتا ہے نا۔ تو اس میں یہی بتا دیا گیا کہ جب اللہ تمہیں باغات دے، کھیت دے، تو تم کیا کرو، اس کا حق ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا نصاب مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتا دیا ہے نا کہ کیسے اس کا حق مقرر ہوگا۔ شروع میں تو اس کا حق نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو مقرر کر دیا گیا نا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو راہ حق میں کچھ نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس حق کا 10واں حصہ دینا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کھجوریں 10 وسق تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں، وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لٹکا دیا کرے۔ یعنی کیا کرے، 40 من سے زیادہ، تو وہ کیا کرے، محتاجوں کو اس کا حق دے، مسجد میں آئے اور چند خوشے لٹکا دے۔ یہاں پیداوار کے حق سے کیا مراد ہے، صدقہ کرنا، اس کو دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ولا تسرفوا، حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو حد سے نہیں گزرنا ہے، حد سے گزرنا نہیں ہے۔ اسراف کیا ہوتا ہے، حد سے گزر جانا، اور حدود یعنی ایک جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، باؤنڈریز ہے، اس سے نکل جانا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا کہ تمہیں
जिसे कहा जाए हद से तजावज़ नहीं करना खाने में। खा तो हलाल रहे हो, लेकिन इतना खा लो कि तबीयत ही ख़राब हो जाए। मतलब इतना भूख की हद से बढ़कर तुमने पेट भर लिया, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है ना। यानी कि मुराद है कि जो तुम्हारी एक हुदूद है, जो एक लिमिट है, उससे तजावज़ ना करो। इसी तरह खेती का जो मालिक है, अब वो जिसे कहा जाए ज़कात अदा करता है, तो सारा का सारा माल ज़कात में दे दे, नहीं। उसके लिए बता दिया गया कि इतना हक निकालना है ना, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। हाँ, कोई ज़्यादा थोड़ा देता तो ठीक है, लेकिन अपने घरवालों को इस तरह से बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ देना, ये भी मना है ना, तो ये भी नापसंद है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान जिसे कहा जाए जो भी माल आए उसके हिस्से कर लेना, कि इतना जिसे कहा जाए कि मतलब जैसे गरीबों का हिस्सा है, जैसे आप ज़कात निकालते हैं या नफ़ली सदक़ात भी आप निकालते हैं ना, तो ये कहा जा रहा है कि इतना ना नफ़ली ज़कात करो या ज़कात दो कि बिल्कुल जिसे कहा जाए तुम्हारा खुद हाथ हाथ जो है वो तंग-दस्त हो जाए ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है मुसरिफ़ वो है जो दूसरे का माल खाता है, जो दूसरे का हक नहीं देता। आपके माल में, आपके खेतों में आपके घरवालों का भी हक है, गरीबों का भी हक है ना? अल्लाह के रास्ते में जो काम है उनका भी हक है ना? तो मोहताजों को अता करना और उनको देना, ये जिसे कहा जाए ये चीज़ इंसान को इसराफ से रोकता है। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता माल को ज़ाया करना। बाज़ औक़ात आपके पास घर है, एक से ज़्यादा हैं, चीज़ें हैं, लेकिन आप उसमें ज़कात ही नहीं निकालते, तो ये क्या है? ये इसराफ, ये जिसे कहा जाए बुख़ीली है कि आप अल्लाह का हक नहीं देते। अब आप उसको हक नहीं देते। तो कहने का मकसद है कि बाज़ औक़ात इंसान बेमौका फ़ुज़ूल चीज़ों में भी जिसे कहा जाए माल को उड़ाता है ना, तो इससे भी मना किया जा रहा है कि इंसान इसराफ ना करे। फिर अगेन बताया जा रहा है वमिनल अनआमि हमूलतन व फरशा, और मवेशियों में से कुछ बोझ उठाने वाले हैं और कुछ क्या है ज़मीन से लगे हुए हैं। अल्लाहू अकबर! किस तरह के मवेशी हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं खाओ, इनको भी खाओ, तुम्हारे लिए हलाल है ना, खाओ इसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क दिया है, और शैतान के कदमों के पीछे ना चलो। यकीनन क्या है वो अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। कितनी प्यारी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको बता दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मवेशी भी हलाल किए हैं, लेकिन खाओ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया, लेकिन क्या करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मवेशियों में से यहाँ पे खासकर बताई जा रही है, अल्लाह ताला ने अपने यहाँ पे इन आयात के अंदर इनामात का जिक्र है। इसने बताया कि उसने तुम्हारे लिए सवारी और बार बुर्दारी के जानवर पैदा किए, जैसे ऊँट है ना जिस पर आप सामान लाते हैं, इसी तरह गधा होता है, घोड़ा है, खच्चर है, और कुछ ज़मीन में लगे हुए पस कद पैदा किए जैसे बकरी है ना? छोटे जानवर हैं, भेड़ वगैरह। इसी तरह फर्श के मायने बिछोने के भी हैं, जिनका कद बहुत छोटा होता है, ज़मीन से मिला रहता है, उन्हें भी फर्श कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए फल बनाए, खेतियाँ बनाई, तुम्हारे लिए जानवर हलाल किए। तुम क्या खाओ, तुम क्या करो, उन्हें खाओ। इन मवेशी जानवरों को खाओ और उनसे हर तरह का तुम नफ़ा उठाओ जो शरन मुबाह है, यानी खा सकते हो, और उसके जो भी उससे फ़ायदा ले सकते हो ले लो। अल्लाह ताला ने कैसे कहा कि अब जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है उसको इस्तेमाल करो। अल्लाहू अकबर! यानी ये इंसान को या साथ-साथ ये भी एहसास दिलाना मतलूब है कि हर चीज़ अल्लाह की है, तो शैतान का तो कुछ भी नहीं है। लिहाज़ा तुम खाने-पीने में शैतान की पैरवी ना करना, क्योंकि शैतान क्या करता है, खुतुवात शैतान से क्या मुराद है कि शैतान के जो डाले हुए वसवसे हैं ना, जिनके ज़रिए से वो इंसान के दिल के अंदर एक तरह से एक कदम रख देता है और धीरे-धीरे उसके फ़ैसलों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो हलाल को हराम करता है और हराम को हलाल करता है। पता भी नहीं चलता कब वो हमारे दिल के अंदर चला गया। तो यहाँ यही कहा जा रहा है खुतुवात शैतान से मुराद हलाल व हराम के मामले में कैसे वो गुमराह करता है, कैसे वो इंसान के दिल को अगवा करता है ना। तो अल्लाह ताला ने शैतान के तरीक़ों और उसके अमाल की पैरवी से मुझे और आपको रोका है, और जो हलाल को हराम और हराम को हलाल ठहराता है, तो वो दुरुस्त नहीं, वो शैतान की पैरवी है। शैतान की पैरवी करने से क्या मुराद है? फिर इंसान अल्लाह का हक अदा नहीं करता, फिर इंसान सही रुख के साथ सोचता
نہیں ہے، پھر انسان اسراف کرتا ہے، پھر انسان بے حیائی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت میں بتا دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو دشمنی کو پہچان لے پھر وہ کیا اس کے قریب جائے گا؟ نہیں، وہ دوری سے بچتا ہے نا، کہ نہیں پتہ ہے کہ یہ شخص آپ کا دشمن ہے، آپ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان دیتا ہے، آپ اور اس سے دوستی کریں گے؟ نہیں، اس سے بچتے ہیں نا، تو وہ تو تمہیں ایسے کاموں کرنے کا، ایسے کاموں کو حکم دے گا جس میں تمہارا سراسر نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورہ آپ نے پڑھا تھا نا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان کی پیروی کیسے، جبکہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، میں اور آپ کیسے اس کی پیروی کر سکتے ہیں نا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انسان شیطان کی پیروی سے بچے، ان کاموں سے رکے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت آتی ہے نا، تو یقین کریے تبھی آپ کے اندر سے شرک نکلتا ہے، ورنہ انسان کیا کرتا ہے، نعمتیں تو اللہ سے لیتا ہے، لیکن ایک طرح سے جسے کہا جائے، انسان ایک طرح سے شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کو اپنے دین کو چیک کرنا ہو نا کہ آپ دین میں کتنے ہیں، تو آپ اپنے گھروں میں اپنی تقریبات کو چیک کیجیے۔ آپ کی تقریبات کے موقع پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنا دین کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ والی کیفیت میں، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ ایسے موقع پر بھی ہم عموماً تقریبات میں، اسپیشلی شادی کے موقع پر، اس وقت آپ کا دین کھل کے سامنے آتا ہے کہ آپ کس اسٹیج میں کھڑے ہیں۔ اور اس وقت جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے بینڈ باجے، جو شادیوں میں مکسنگ، جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہم سا ہو تو سامنے آئے، آج ہماری بڑا، مطلب اس وقت تو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا، کہ ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، اور کیا کچھ جسے کہا جائے، ابھی تو آگے اس پہ بات بھی کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے اس وقت کتنی پیروی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نعمت دی ہے، یہ کھانے کی نعمت کس نے دی ہے، یہ شادی کی نعمت کس نے دی ہے، لیکن ہم کیسے اس موقع پر شیطان کو تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو جزاک اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مووی سے لے کر جسے کہا جائے ہر چیز میں، مکسنگ سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، رسموں سے لے کر، ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں خوش کرتے۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے چلی جاتی ہے، اور جو ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری ڈیزائر ہیں، وہ ہماری سب پہ ٹاپ پہ آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم روتے ہیں جب ایک سال کے بعد، 3 مہینے کے بعد ڈیورس ہوتی ہے۔ ہم نے تو بہت بینڈ بازی کے ساتھ شادی کی تھی، بہت ارمان سے لے کر آئے تھے، لیکن دیکھیے کیا ہوا گھر۔ تو آپ نے کون سا سنت کو فالو کیا تھا؟ آپ نے کون سا اللہ کی رضامندی کے کام کی تھی؟ یہ نہیں کہ جو سنتوں پہ شادی ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جس بھی تقریب میں، جو بھی چیزیں کہا جائے، شادی بیاہ کی رسم و رواج میں، جہاں اللہ کی ذات ہٹ جائے گی، شکر گزاری اس سے جا کے شیطان کی طرف جائے گی، تو اس سے تو برکت ہی اٹھ جائے گی نا، برکت کہاں سے رہے گی؟ اسی لیے اب آپ دیکھیے آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کیسے وہ تم، جسے کہا جائے تم اللہ کی نعمتوں کو اس کی طرف لوٹا سکتے ہو۔ اور آج ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے نا، کہ ہم خوشی کے موقع پر کیسے جسے کہا جائے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، اور کیا کچھ اسراف کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیسے کتنا کچھ مطلب خرچ کر لیتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بچے ہمارا پھل ہے نا، والدین کے جو اولاد، یعنی ان کے جب ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارا پھل ہے نا، تو ہم کیسے جسے کہا جائے اس کی تربیت کریں؟ جب ہم خود ہی جسے کہا جائے ہم اس کی تربیت صحیح نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ہم اچھی فصل کاٹ سکتے ہیں نا؟ تو خوشی کے موقع پر کیسے شکر ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اسراف نہ کریں، آپ اس میں شیطان کو خوش نہ کریں، حد سے آگے نہ بڑھیں، جو حق ہے اس کو اس کا حق دیں۔ لیکن آج ہمارا طریقہ بالکل مختلف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اسی لیے تو ہماری زندگیوں میں شرک پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم شیطان کو خوش، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک، اور اس میں بالکل باریک سی لائن ہے، اللہ کے حکم کی جگہ آپ کسی اور کا حکم مان لیں، یہی تو شرک ہے۔ قول کے بجائے آپ بالکل جسے کہا جائے قولو کرنا شروع کریں، ان سب کی بات ماننا شروع کر دیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے ڈال دیں۔
تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باریک سی لائن ہے جس کو اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو کتنی جلدی جسے کہا جائے شک ہماری زندگی میں رسم و رواج کی شکل میں چلا آتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سامانیات ازواج، 8 قسمیں ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے. آپ پوچھیں کیا پوچھیں؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو یعنی جو میل ہے اس کو حرام کیا یا دونوں فیمیل کو، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو پھر مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ. تو عربوں کی جاہلی دور میں لوگوں نے کیا کیا تھا، بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حلال اور طیب قرار دیا تھا. دیویوں کے نام پر رکھ دیے تھے نا ان جانوروں کے نام، بحیرہ کے نام پر، صائبہ، یہ ان کے سارے دیویوں کے نام تھے. تو عربوں میں گوشت اور دودھ کے لیے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے یہ پالے جاتے تھے. تو کہا جا رہا ہے بھیڑ میں سے وہ 2 نر اور مادہ، اور بکری میں سے 2 نر اور مادہ، ان چاروں کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا نا، ان میں سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل اذکرین حرم ام الانثیین، آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو جو ان میں سے کسی چیز کو حرام ٹھہرائیں یا ان میں سے کچھ چیزوں کو عورتوں کے لیے حرام ٹھہراتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. یا یہ بھی کہہ لیجیے اذکرین حرم، کیا دونوں نروں کو حرام کیا؟ کیا ان دونوں نر یعنی بھیڑ اور بکری میں سے نر کو حرام قرار کر دیا یا دونوں مادہ کو یعنی بھیڑ اور بکری کو حرام ٹھہرایا؟ تو تم دونوں یعنی نر اور مادہ میں سے صرف نر یا مادہ کے حرام ہونے کے قائل نہیں، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یا اگین آپشن ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یعنی نر اور مادہ کے فرق کے بغیر حرام ٹھہرا دیا، جو ان ماداؤں کے پیٹوں میں یعنی ابھی تو نکلے بھی نہیں ہیں، تو تم ان کے حرام ہونے کے بھی قائل نہیں ہو. پھر یہ بتاؤ کہ تم پھر کس بات کے قائل ہو، یعنی اپنی مرضی سے تم نے دیویوں کے نام پر ان کو چڑھا دیا اور پھر ان کو تم اللہ کے نام پہ ذبح بھی نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے اس کا حکم دیا کہ کھاؤ اس میں سے. لیکن دیکھیے عربوں کے حلال اور حرام کے قوانین کے پیچھے کیسی مشرکانہ روایت تھی نا، رواج تھے. یہ جو رواج ہے نا یہ ہماری زندگی سے جاتے ہی نہیں ہے. یقین کیجیے دین پہ آنے کے بعد بھی ہماری رسمیں نہیں جاتی. وہی شادی کے موقع پر رسم چلے گی کہ دلہن کی بہن دلہا کی بہن جو ہے وہ یا بہن نہیں ہے تو کوئی کزن ہے، وہ کیا کریں گی، مٹھائی کا لڈو یا پتہ نہیں کیا لڑکے کے منہ میں ڈالیں گے. یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جائز ہے کہ آپ جسے کہا جائے جو شادی کے دن لڑکے کے منہ پہ آپ لڈو ڈال رہے ہیں، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا اور آپ نے جو شروع کر دی رسم و رواج. ہم تو جاتے ہی نہیں. اور ابھی مجھے بتا رہا تھا پتہ نہیں کسی کیا رسم ہوتی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے کیا اس کے بعد پتہ نہیں کیا یاد نہیں آ رہا لفظ مجھے، بالکل حاضری شاید جاتی ہے، اور حاضری جاتی ہے اس میں پتہ نہیں من طرح کے کھانے جاتے ہیں یہ جاتے ہیں. میں سوچتی تھی ہم کب نکلیں گے رسموں سے یا اللہ، ہم کب نکلیں گے، ہم کب اپنی زندگی کو اتنا سمپلیفائی کریں گے. ہماری تو برتھ ڈے پارٹیز ہی ختم نہیں ہوتی، یہ رسم و رواج ہی نہیں ختم ہوتا، یہ کلچر ہی ختم نہیں ہوتا، اور اس میں ہم پڑھ کر کتنے گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. شادی کی رسموں پہ آپ دیکھیں جوتا چھپائی، گیٹ چھکائی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے آپ کرتے جائیں، اور آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بجائے شیطان کو خوش کرتے جائیں. تو یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بتا دیجیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنا کیا یہ اللہ و رسول احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے نا. تو ایسے موقع پر اگر کوئی مشرکانہ رواجوں کی دلیل بنا کے اپنے اوپر سے کسی چیز کو حرام کرتے، دیویوں کے نام پر ان کو ذبح نہ کرے، تو عربوں کے یہاں تو اس طرح کے بہت سے کرائٹیریا تھے. آج ہم نے بھی رسم و رواج کے نام پر بہت کچھ، یعنی ہم شادی تو کریں گے، ہم دین والے بھی ہیں سب کو پتہ ہے، لیکن جب ہم کریں گے تو ہماری کوئی رسم مس نہیں ہونی چاہیے. مائیوں بھی نہیں مس ہونا چاہیے، جیسے کہ مہندی بھی نہیں مس ہونی چاہیے، اور ہم کہتے ہیں اس کے بغیر شادی کا مزہ ہے.
ہاں، اس کے بغیر تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں کیا ہے، خوشی بھی یہ سیلیبریٹ کرنے نہیں دیتے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی خوشی خوشی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر اپنے دل کا جائزہ لیجیے، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کیسے دل خوش ہو سکتا ہے؟ اگر مایوں کر کے آپ کو خوشی مل رہی، اس کا مطلب ابھی کہیں گڑبڑ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، نکاح بہت سمپل ہے ہماری زندگیوں میں، بہت آسان ہے، لیکن ہم نے جو اتنی رسم و رواج معاشرے کے اندر ایک، ہم کہتے ہیں نا، ہم نے تو کھایا بھی تو ہے نا، تب بلانا بھی، بلائیے، منع تھوڑی کیا ہے۔ آپ اس کو جسے کہا جائے سیگریگیشن کے ذریعے بلا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ میاں جسے کہا جائے لڑکے لڑکی کو سب کے سامنے اسٹیج پہ بلا کے، کیمرہ مین بھی کہ اللہ اکبر کتنی کلوز ہو کے جسے کہا جائے مووی بناتا ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی، یہ کس نے کیا ہے، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو خوش کر اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں کہے گا دیکھو تمہارے باپ دادا کیسے شادی کرتے تھے، کتنا کس انداز سے کرتے تھے، آج تم کیا، تم نہیں کرو گی ساری رسموں کو، تم ایک خاص کاسٹ سے تعلق رکھتی ہو، تمہارے یہاں دیکھیے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ رسمیں ہوتی ہیں، اور وہ اسٹل دین پر آنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بات وہی کہ دین پہ آنے کے بعد بھی اگر میں اور آپ ان رسم و رواج کے پابند بن جائیں تو پھر تو ہم نے اس کو الہ بنا دیا نا، اللہ کی ذات کو پیچھے چھوڑ دیا، سنت کے طریقے کو بالکل پیچھے ڈال دیا۔ کہنے کو ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم بھی یاردہ، ہم اپنے آپ کو اپنی عبائے، اپنے لباس، اپنی جسے کہا جائے کلاسز کے ذریعے شو کریں کہ ہم جو ہے اسلام مطلب بہت ریلیجیس ہیں، لیکن جب ہماری شادیاں آتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں پہ اسٹینڈ لے رہے ہیں۔ بعض اوقات بچے نہیں مانتے، بعض اوقات پیرنٹ کی ضد ہوتی ہے۔ اللہ عالم، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مشرکانہ روایات جس میں ہم اللہ کے بجائے شیطان کو خوش کریں تو یہ درست نہیں ہو۔ یہ ان کا حال تھا عربوں کا، کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام کے قوانین خود سے بنا دیے، اور محض گمان سے حلال اور حرام کے فیصلے کرتے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتے، جن کو بتوں کے نام پہ چڑھاتے پھر اس کو ذبح بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی قانون نہیں تھا، خود سے انہوں نے بنایا ہوا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کے ساتھ ذرا بتا دو، یعنی مجھے صحیح علم کے ساتھ بتاؤ، شیطان کے وسوسوں کی مجھے خبر نہ دو۔ یعنی اگر تم اپنے قول، اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے علمی دلیل سے آگاہ کرو، بتاؤ کہ کوئی ایسا قول اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو رکھا جائے گا۔ لیکن وہ وہی بات ہے، انہوں نے خود سے مویشیوں کے بارے میں کیا کچھ چیزیں گھڑ لی تھی نا، کہ مردوں کے بجائے عورتوں پر حرام ہے۔ بعض اوقات جسے کہا جائے اور موقع محل دیکھتے تو دونوں چیزیں حرام کر دیتے کہ دونوں پر حرام ہے۔ تو اس طرح کی پتہ نہیں کیا کچھ ان کے فاسد جسے کہا جائے، ان کی عقل تھی، ان کی آرا تھی، ان کے نظریات تھے، مگر کوئی دلیل نہیں تھی، دلیل نہیں تھی، کوئی حجت نہیں تھا، کوئی برہان نہیں تھا۔ اور انسان دیکھیے فطری طور پر کیا چاہتا ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کا شعور رکھا ہے، وہ فطری طور پر حلال اور حرام کا احساس رکھتا ہے لیکن اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور وہ کسی کو اپنا خدا بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے کہا جائے کہ اس کا کوئی خدا ہو جس کی وہ عبادت کرے، لیکن بات یہ کہ جب انسان دیوی دیوتاؤں کو خدا بناتا ہے تو پھر اسی طرح کے اس کے عقائد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کی حلال اور حرام کی جسے کہا جائے جو اسٹیجز ہیں اس کے اندر چلا جاتا ہے نا۔ تو وہ چیزوں میں پھر جائز اور ناجائز کا فرق سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے دیکھیں مزید بتایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، سیم اسی طرح کی آیت ہے۔ دو اونٹ سے اور دو گائیں سے آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو؟ مرضی سے کر لیا خود سے انہوں نے، یا وہ بچہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہود نے بھی کیا تھا، ابھی آئے گا یہود کے بارے میں۔ تو چنانچہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دیں۔ یہ کتنا ضروری ہے یہاں پہ رک کے سوچے، علم حاصل کرنا۔ علم آتا ہے اور صحیح علم آتا ہے جس سے دل کی دنیا بدلتی ہے اور انسان اندر سے ایک طرح سے اویئر ہوتا ہے، تو انسان کوشش کرتا ہے نا کہ وہ چیزیں جو علم آنے کے بعد اس کی زندگی میں آئی ہیں وہ چھوڑ دے جو پرانی چیزیں تھیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت
ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پہ بھی بس یہی بات بتائیے، 2 اونٹ میں سے نر اور مادہ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کیے تھے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ گائے اور بیل دونوں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے کیسے اپنے اوپر اس کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اونٹ اور گائے، نر مادہ سب ہی تمہارے لیے حلال تھے، لیکن تم نے کیا کیا، اور اس کے اندر جو بچہ تھا، یعنی جو ان دونوں مادوں کے جو بھی رحم کے ذریعے سے جو بچہ تھا وہ بھی تمہارے لیے حلال تھا، لیکن تم نے کیسے اس کے حرام کے قائل ہو گئے؟ کہ تم نے کون سا مذہب اختیار کیا کر لیا؟ تم کس چیز سے کہا جائے دلیل کے قائل ہو؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو وصیت کی تھی، یا تمہارے پاس اپنے دعوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے؟ بس ایک اپنے وہی ماں باپ دادا جسے کہا جائے جو کرتے دیکھتے تھے وہی کام اس کو کنٹینیو کرتے تھے، نہ ان کے اوپر کوئی وحی آتی تھی کہ ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، کوئی وصیت کی جا رہی جس طرح انبیاء کو کی جاتی تھی، رسولوں کو کی جاتی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے انہوں نے تو وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاؤں کے ذریعے سے جو وحی بھیجی اس کے خلاف کیا، جس کی طرف انبیاء بھیجے گئے تھے، جو کتابیں ان کو بھیجی گئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا بہتان ہے، یاد رکھیے، ایک ایسا بہتان جو انہوں نے اللہ پہ باندھا کہ جو بہت واضح تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر بہتان باندھا تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تم حلال اور حرام کی خود ساختہ سیلف میڈ پابندیوں کو اللہ کی طرف قرار دے دو کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس طرح لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس تمہاری بات کو فالو کریں گے تو تم جو بھی گمراہی کا بوجھ ہے تم اپنے اوپر اس کو اٹھاؤ، تو تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ تو تم بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہو۔ تو بس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ریفرنس ہی نہیں ہے، وہی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے نا کہ خود ساختہ جسے کہا جائے انسان لا بنا کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، اللہ کی طرف ریفرنس کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ باندھتے ہیں، بہتان لگا کر اپنے اوپر اور دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ سیدھے راستے سے بہکا لیے جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم میں سے کوئی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، صرف کھانے میں نہیں ہے، بہت ساری چیزوں میں، رسم و رواج میں، لین دین میں، اب دیکھیں بہت چیزوں کے اندر ہم پہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اب شیطان کیسے جسے کہا جائے چور دروازے سے آ کر اور کس طرح سے جسے کہا جائے ہمیں اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے نا، ہمیں الجھا دیتا ہے چیزوں کے اندر ایسے، ارمانوں کے اندر ایسے، خواہشات کے اندر ایسے کہ انسان جسے کہا جائے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا، کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھ پر جو وحی کی گئی ہے نا، میں اس میں کوئی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے پر حرام کیا گیا، نہیں، اس میں سے تو کوئی بھی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، تو تم نے کیسے مشرکین مکہ خود سے اپنے اوپر چیزوں کو حلال حرام کیا؟ کیسے تم یہ ایسا کام کر سکتے ہو کہ وہ اس کو کھائے سوائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے جس کا کھانے کے کسی کھانے والے پر حرام کیا ہوگا کہ وہ اس کو کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو۔ یہ چیزیں حرام اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے اللہ کے ذریعے سے کہ مردار یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت یعنی پگ کا گوشت یقیناً وہ ناپاک ہے، یعنی وہ نافرمانی کا باعث ہے۔ اور ایک اور کیا چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ذبیحہ نہیں کیا گیا، لیکن پھر کنڈیشن بتا دی، دیکھیے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، کہا گیا پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اس نے حرام قرار نہیں دیا، کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ میں تمہیں ایسی چیز نہیں، میں ایسی چیز نہیں پاتا، اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کیا کیا چیزیں جیسے کہا جائے حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جاہلیت میں ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں بعض
چیزیں تو کھائی جاتی تھیں اور بعض گھون کھا کر چھوڑ دی جاتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور حلال اور حرام کی تفصیل فرما دی۔ کتاب و سنت نے جسے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس پر خاموشی اختیار کی تو وہ معاف ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی تو کون سی چیزیں حرام قرار دی؟ مردار، یعنی خود سے جو مر جاتا ہے جانور، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے، یہ نہیں پی سکتے کھا سکتے۔ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت یعنی اسپک کا گوشت، دیکھیں کتنا عام ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، لیکن ایک کنڈیشن بتا دی، مردار وہ جانور ہے، یاد رکھیے، جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا، بغیر شرعی طریقے کے وہ مر گیا ہو نا، یعنی مرا ہوا جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا، آپ نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا نا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا مردار خون اور سور کا گوشت۔ اور دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون، مراد ہے وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے بہتا ہے۔ ایسا خون ذبح کیے گئے جانور کے اندر رہنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب یہ خون ذبیحہ کے بدن سے خارج ہوتا ہے، جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، تو پھر وہ خون جو ہے وہ نقصان دہ نہیں رہتا۔ تو خون کو جو بہتا ہے نا، یہ بہتا ہوا خون، وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت اور رگوں میں بچ جاتا ہے، وہ پاک ہے۔ ان جیسے اگر آپ کے پاس آتا ہے نا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سے کہیں کہیں بھی خون کے وہ لگے رہتے ہیں، وہ خون ٹھیک ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون وہ کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح مردار کھانا حرام ہے نا، مردار کے لیے بتا دیا گیا کہ مردار بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ایک دفعہ سودا رضی اللہ عنہ کی ایک بکری مر گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بکری مر گئی، فرمایا اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا؟ بولی کیا مریض بکری کا چمڑا بھی لیا جا سکتا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا تم چمڑا کھاتی نہیں ہو، اسے جسے کہا جائے تم اس کو جسے کہا جائے یعنی فروخت کر کے بے کر کے اس سے فائدہ لے سکتی تھی، یعنی کھا نہیں سکتے، لیکن جیسے اس کی اگر بکری مر گئی تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں بھیڑ وغیرہ، تو اس کا چمڑا وغیرہ اتار کے بہت سے لوگ پرانے زمانے میں ایک طرح سے مشکیزہ وغیرہ بنا لیا کرتے تھے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں بنا لیا کرتے تھے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کو کھا نہیں سکتے مردار کو، لیکن باقی اگر کھال سے کوئی فائدہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ لیکن سور کا گوشت ناپاک ہے، نقصان دہ ہے، تو اس کی کچھ بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا کبھی لیدر کی چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اکثر اس میں پک کا جسے کہا جائے استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ تو ہے ہی جسے کہا جائے نجس جانور نا، ناپاک جانور ہے، نقصان دہ ہے، بہت خبیث جانور اپنی ہی ناپاکی کو، اپنی ہی گندگی کو کھاتا ہے نا، اسی لیے اس کو جسے اس کے تمام اجسام جسے کہا جائے مطلب حرام ہے، اس کو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے نا، اسی لیے اس کو حلال قرار نہیں دیا گیا۔ تو اسی طرح اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام، یہ بھی فسق ہے۔ فسق سے کیا ہوتا ہے، مراد کیا ہوتا ہے، اللہ کے اطاعت کے دائرے سے نکل کر نافرمانی میں انسان داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے سوا اگر غیر اللہ کا نام لے کے انسان کرتا ہے تو الحمدللہ، تو جسے کہا جائے غیر اللہ کے نام سے، تو یہ بھی فسق ہے نا، کہ جسے کہا جائے ہم جب اوہلا کا مطلب پکارا گیا، ہم کہتے ہیں نا حلال کیا گیا، تو ذبیحہ پر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہ سلاٹر کرتے ہیں تو یہ حلال ہوتا ہے نا، غیر اللہ کا نام نہ پکارا گیا۔ بعض اوقات لوگ مزاروں پہ جا کر پتہ نہیں کن کن چیزوں کا نام لے کر ان کے واسطے سے، خبروں کے واسطے سے کیسے نیاز اور چڑھاتے ہیں نا، بتوں کے نام پر بھی، معبودوں کے نام پر، تو وہ سارے کھانے حرام ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر وہ ساری نیازیں بھی آئیں گی جو پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کرتے ہیں کنڈوں کی شکل میں ان کے نام پر کھانے، ٹھیک ہے ذبیحہ نہیں ہے لیکن کھانا بھی ہے نا، ہر طرح کی نیاز کے کھانے، یہ بھی بالکل وہی کنڈیشن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ نے نیاز دے کے اس کو بانٹا، پون تو رہا، لیکن اب کنڈیشن بتائے گا جو شخص مجبور کر دیا جائے کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، نہ حد سے گزرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے، یعنی بھوک کی شدت سے انسان بےتاب ہے اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اپنی جان کا خوف ہے کہ اگر نہیں، یعنی جہاں تک اس کو حلال تک پہنچنے کے لیے حرام کے بغیر وہ نہیں پہنچ سکتا، اپنی زندگی اس کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی حرص نہیں ہے، نہ لذت کا شوق ہے، نہ جسے کہا جائے کھانے کا شوق ہے، جان بچانے کا شوق ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر اتنا حرام لے کے آپ حلال تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اپنی جان اللہ کے دن سے سیو کر سکتے ہیں۔ نافرمانی کرنے والا نہ، اضطراری کیفیت ہے نا ایک طرح سے، جیسے
جب اللہ تعالیٰ کی شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ جہاں اضطراری کیفیت آتی ہے تو احکام میں کیسے رخصت آ جاتی ہے نا. ویسے تو آپ نہیں کھائیں گے لیکن آپ حد سے بڑھنے والے بھی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کی جو لمٹس ہیں دائرے ہیں اس سے آگے نہیں نکلنے والے، لیکن اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی بچ جائے. اتنا نہیں کھانا کہ کھا کے آپ نے پیٹ بھر لیا، اتنا نہیں، اتنا کھانا کہ بس آپ کی زندگی بچ جائے اور اس طرح سے آپ حلال تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا. پھر آگے بتایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا، اور گائیں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں سوائے ان کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا انتڑیوں انٹسٹائن ہوتی ہے نا انہوں نے اٹھائی یا کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو. کیوں ہوا یہ سب؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان یہودیوں پر یہ چیزیں حرام کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں. جب قومیں اللہ کے حکم کے آگے بڑی بنتی ہیں، اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتی ہیں، تو پھر اسی طرح سے چیزیں کیسے ان سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں نا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر ناخن والے جو جانور تھے ان کو حرام کر دیے تھے. ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا نا. وہ چیزیں جو اہل کتاب میں جسے کہا جائے حرام کر دی گئی، ان میں سے کچھ تو حلال تھی، پاک تھی، مگر سزا کے طور پر وہ حرام کر دی گئی. وہ جانور حرام کیے گئے جن کے ناخن تھے، یعنی وہ سارے حیوانات جن کے پاؤں جسے کہا جائے یعنی ناخن، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ، ان پر حرام کر دیا گیا تھا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اور یہ بھی بتا دیا اور گائیں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی. سبحان اللہ. سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں پیچھے اور یا انتڑیوں انٹسٹائن میں جو کچھ چربی لگی ہوئی ہے یا کسی ہڈی کے ساتھ جو چربی ہے، بس اتنی چربی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہودیوں کے ہاں کیا تھا، جو کاؤ اور جو گوٹ میں سے کچھ چربی حلال تھی، صرف پیٹ کی تھی اور انٹسٹائن کے ساتھ لگی ہوئی چربی اور ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی اور تھوڑی سی پاؤں اور پہلو کی چربی نا، ذرا سا جیسے پاؤں اور آنکھ کی چربی. تو یہ چیزیں چربی صرف جسے کہا جائے جائز تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی چربی تھی وہ ان کے لیے جائز نہیں تھی. جہاں جہاں ہڈیاں ہوتی ہیں نا بس وہاں وہاں کی نا. تو یہودیوں پر اس طرح سے کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے آگے بڑھنے والے تھے. ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے ساتھ کیا تھا. آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے اور ان کے بہت سو کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. تو جب انسان اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے اور لوگ خود بھی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کی شکل ہے کہ نعمت جسے کہا جائے ایک چیز جو حلال تھی وہ حرام کر دی گئی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حتیم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، چربیاں بیچ کر ان کی قیمتیں کھائیں. حالانکہ کسی چیز کے کھانے کو حرام فرما دینا اس چیز کی قیمت کو بھی حرام فرما دینا ہے. اب دیکھیں ان کی ہیلا سازی. ان کو یاد ہے آپ نے انہوں نے کیسے جب ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، کیسے ہیلا سازی کی. اب دیکھیے اگین ہیلا سازی کی چربیوں کو پگھلا کر بیچ کر ان کی قیمتیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئے. آپ جسے کہا جائے ادنی سی چادر سے منہ ڈھانپے سو رہے تھے. پھر آپ نے رخ انور کھول کر فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، ان پر بکری کی چربیاں حرام کی گئی لیکن وہ ان کی قیمتیں کھاتے تھے. آج بھی اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے لوگ حلال کو حرام، جابس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. کس طرح سے غلط طریقے سے یہاں آنے
کا مقصد ہی بہت سارے کا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ یقین کیجیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رہتے یہاں ہیں، لیکن آپ دیکھیے آپ رہتے یہاں نہیں ہیں، رہتے کہیں اور ہیں، لیکن چائلڈ ٹیکس بینیفٹ لے رہے ہوں گے غلط اب آپ نہیں ہیں تو آپ انفارم کریں نا۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ سارا آپ غلط کام کر کے ہی پیسے کمائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آگے سے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کہ سنگل مدر شو کیا ہوا ہے، لیکن کیا ہے نا کہ آپ کو لو جسے کہا جائے کم انکم والے ہاؤسز ملے ہوئے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آپ پیسہ بچا رہے ہیں کہ آپ کو وہ جو 1800 دینا تھا آپ 1100 کے اندر رہ رہے ہیں، وہ جو 600-700 جو ایکسٹرا ہے وہ کہاں جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ پیچ اپ کر چکے ہیں، بس آپ نے شو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ مکان ملتا رہا، آپ آرام سے اپنی خواہشات پوری کرتے رہیں۔ یہ چیزیں کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام نے تو جسے کہا جائے جو آپ کو یاد ہے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا، اس کی وجہ تھی نا ان کی صحت کا ایشو تھا، یا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جسے کہا جائے انہوں نے اپنی وہ جو تم میں سے کوئی نیکی کو پا نہیں سکتا جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا، تو اس محبت میں کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا حال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک جزیناہم ببغیم، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی۔ یہودیوں پر حلال اور طیب چیزیں حرام کرنے کی وجہ صرف اور صرف ان کی سرکشی تھی، ان کے ظلم کی سزا تھی۔ اور وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور البتہ ہم سچے ہیں، ہماری بات سچی ہے، ہمارے کام سچے ہیں، ہمارے فیصلے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا، سچے فیصلے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ سورہ نساء آیت نمبر 87 میں، اسی طرح سورہ نساء 122 میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو یاد ہے تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے نا، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، پوری دعا آتی ہے نا، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، پوری ٹلتا لا الہ بات ہے نا، لا الہ الا انت اینڈ میں آتا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ کیسے گواہی دے رہے ہیں نا کہ اللہ تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، پورا کہتے ہوئے انسان آخر میں کہتا ہے کہ اللہ یعنی تو ہی سب سے پہلے، تو ہی سب سے آخر ہے، تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، تو حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ تو میں اور آپ اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، نہ اپنی رسم و رواج کو، نہ اپنے باپ دادا کے دین کو، نہ جسے کہا جائے لوگوں کے پریشر کو، نہ اپنی خواہشات کو۔ اسی لیے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیں کیا؟ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ یعنی مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے نا، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر میں حق کا انکار کروں گا تو میرا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اصل بات ہے اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کی فوراً پکڑ نہیں آتی۔ اللہ کا طریقہ نہیں کہ انسان غلط کرے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً گریب کر لے، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ربکم ذو رحمہ واسعہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ساری یہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ ساری مخلوقات کے لیے، اس لیے اس کی رحمت کے حصول کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان وہ اسباب اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا، تاکہ انسان مزید اللہ کی رحمت کو لیتا جائے اور اللہ کی رحمت ہمارے لیے مزید مومنوں کے لیے وسیع ہوتی جائے۔ اس کی رحمت میں وسعت ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست کے لیے بھی رحیم ہے اور دشمن کے لیے بھی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو بھی ڈھیل دیتا تاکہ وہ توبہ کر لیں، اسی لیے خطاؤں اور گناہوں پر جب کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ بھی اس کو قبول کرتا ہے۔ کوئی اگر اطاعت کی طرف آتا ہے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو جس طرف کہتے ہیں نا نولی ما تولی، جو جس طرف کوشش کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو اصل بات ہے اللہ کی
کی رحمت تو وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ میں اور آپ کیا کریں، جو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، ہم اس کو جسے کہا جائے کیا کرنے والے بن جائیں، اس کو جسے کہا جائے ماننے والے بن جائیں، اس کو جھٹلانے والے نہ بنے، ورنہ آپ دیکھیے کیا انجام ہوا نا، ولا اسی لیے کہا جانا ہے ولا یرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ جن گناہ گاروں کے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں ان سے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ڈالا جا سکتا، لہٰذا اس کے عذاب کی دعوت دینے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے، سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کی طرف جانا ہے، اللہ کو چھوڑ کر شرک کرنا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے۔ بہت ہی خوبصورت آیات تھی، سوری آج میں تلاوت نہیں کروا سکی، تو انشاءاللہ یہیں پہ روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں توحید کو راسخ کر دے کہ واقعی ہم انشاءاللہ توحید کے ماننے والے بن جائیں، اور واقعی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہماری پوری زندگی کے اندر نافذ ہو جائے، ورنہ آپ دیکھیے کیا کچھ جسے کہا جائے مشرکین مکہ نے خود ساختہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے کرائیٹیریا بنا دیے، اور آج ہم نے بھی بہت زیادہ رسم و رواج کے نام پر، خوشی کے موقع پر آؤٹ آف کنٹرول ہے، رسم و رواج میں آؤٹ آف کنٹرول ہے، سنت تو بہت ہی کم خوشی اور غم کے موقع پر نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حد سے بڑھنے والا نہ بنائے کہ ہم خوشی کے موقع پر آپس سے باہر ہو کر حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کے گروپ کا ٹائم ہے، آپ لوگ اپنا گروپ کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز اپنا لیسن پکا کیجیے، آپ کا کوارٹر جو لاسٹ کوارٹر کا ٹیسٹ بھی جون میں آئے گا، تو پلیز اپنا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کمپلیٹ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر فاطمہ ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیجیے۔